آخری سانسیں لیتی ملک کی معیشت آئی سی یو میں ہے، لیکن پی ڈی ایم حکومت کی ترجیح معیشت نہیں، کیونکہ اس کی ساری توجہ مخالفین کو دبانے اور میڈیا اور سوشل میڈیا کی زبانبندی پر مرکوز ہے۔ حالات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ 2022 سے مارچ 2023 کے عرصے میں پاکستان کے قرض میں 14,109 ارب اور 80 کروڑ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 25% تک کمی ہو چکی ہے۔ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ٹھنڈے کمروں کی نرم اور شاندار کرسیوں پر بیٹھے حکمران بالکل بے حس دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ معیشت کو بہتر کرنے اور مہنگائی کو کم کرنے کے بجائے ہر اٹھنے والی تنقیدی آواز کو بزور طاقت روک رہے ہیں۔ اظہار رائے، قلم اور کیمروں کو زنجیریں پہنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ صحافی، دانشور، تجزیہ کار، حتیٰ کہ یوٹیوبرز بھی حکومت کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں۔ گزشتہ دنوں عوریہ مقبول جان، عمران ریاض، آفتاب اقبال سمیت کئی شخصیات کو گرفتار کیا گیا۔ عوریہ مقبول سابق بیوروکریٹ ہیں اور مختلف ٹی وی شوز میں بطور تجزیہ کار سامنے آتے ہیں۔ وہ اپنے پروگرامز میں جن خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں اس کی بنا پر عام تاثر یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ آفتاب اقبال بھی عمران خان کے ہمدرد سمجھے جاتے ہیں، اور ان دونوں نے حالیہ عرصے میں سابق وزیر اعظم کے متعدد انٹرویوز بھی کیے۔ عمران ریاض کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ انہیں گرفتار کرنے والے نقاب پوشوں نے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو گرفتار شدہ قیادت ہے اور کارکنان ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ایم پی او کے تحت پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی گرفتاری کالعدم قرار دے کر انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن فواد چودھری رہائی کے بعد جیسے ہی گھر واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے اپنے سامنے پولیس اہلکاروں کو دیکھا تو وہ گاڑی سے اتر کر واپس عدالت کی طرف دوڑے۔ فواد چودھری گاڑی سے نکل کر تیزی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھاگے تاکہ وہ ایک اور ضمانت حاصل کر سکے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ڈی ایم حکومت نے 4 دن کے لیے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی تھی، جو کھلتے کھلتے آج تک صحیح معنوں میں کھل نہیں سکی، جس سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کو تقریباً 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں یا ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب ملکی معیشت ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی ہے اور آئی ایم ایف بھی قرضہ فراہم نہیں کر رہا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا 13 جماعتی اتحاد کی حکومت کی ترجیح معیشت ہونی چاہیے یا ناقد صحافیوں سمیت مخالف سیاستدانوں کی سیاسی انتقام پر مبنی گرفتاری اور غیر آئینی ریاست؟